السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم صحیح بخاری جلد اول کتاب الجہاد کا آخری سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 40۔ عزیز طالبات، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر کتاب بخاری شریف میں ایک کتاب الجہاد اور دوسرا کتاب المغازی، یہ کتابیں اپنی، جیسا کہ پہلے ہم اس میں کتاب الایمان میں اور کتاب العلم میں اور کتاب البدء الوحی میں پڑھ چکے ہیں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ تو یہ آج ہمارا آخری سبق ہے اس حوالے سے کتاب الجہاد کا۔ اور ویسے بھی اب انشاءاللہ عزیز، چونکہ ان کتاب المغازی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر ہے، اور کتاب الجہاد میں جو جہاد کے احکامات ہیں، خمس ہے اور اس کی تقسیم ہے، اور اسی طرح مال غنیمت حاصل کرنا اس کی تقسیم کا ذکر ہے، تو اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ جو کتاب کا بقیہ حصہ ہے جس میں فضائل کا ذکر ہے، آپ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل ہیں، انصار کے فضائل ہیں، مہاجرین کے فضائل ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہیں، اس کا تعلق آپ کے صرف ترجمہ کرنے سے اور اس کی عبارت سے ہے، تو زیادہ جو مشکل حصہ تھا وہ یہ کتاب الجہاد کا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو صحیح فہم سمجھ فرمانے کے ساتھ ساتھ پورے عالم میں اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو عزیز طالبات، آپ کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما اقتطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من البحرین۔ بحرین میں سے جو زمینیں آپ کو حصہ میں اس کا عطا کرنا، اور بحرین کی آمدنی اور جزیے میں سے، وما وعد من مال البحرین والجزیۃ ولمن یقسم الفیء والجزیۃ، اور اس بات کا بیان کہ جو مال کفار سے بغیر جنگ کے حاصل ہو یا جزیہ وصول ہو، کن لوگوں میں تقسیم کیے جائے، اس کا بیان۔ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار لیکتب لهم البحرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ آپ بحرین کی زمینیں ان کے لیے لکھ دیں۔ فقالوا لا واللہ حتی تکتب لاخواننا من قریش بمثلها۔ تو انصار نے کہا کہ یہ جاگیریں جو ذریعہ معاش تک محدود ہوتی ہیں، تو انہیں اللہ کی قسم اس وقت تک ہم جاگیریں نہیں لیں گے جب تک کہ آپ اپنے بھائی قریش کو نہ دے دیں۔ فقال ذاک لهم ما شاء اللہ علی ذلک یقولون له۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے، یہ جاگیریں انہیں ملتی رہیں گی، لیکن انصار یہی اصرار کرتے رہے کہ قریش کے لیے آپ پہلے کچھ لکھ دیں۔ انکم سترون بعدی اثرۃ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم میرے بعد ترجیح دیکھو گے۔ ترجیح کا معنی ہوتا ہے کہ حق تو ان کا ہوگا لیکن کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ فاصبروا، تو اس وقت صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ مجھے تم حوض کوثر پر ملو، یعنی دنیاوی مال و جان کو چھوڑ کر تم مجھے ملو گے حوض کوثر پر۔ اور یہ وہ روایت ہے جو بحرین سے مال آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے وعدہ کیا تھا، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں دے سکے، یعنی اس وقت تک بحرین کا مال نہیں آیا تھا، تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو قد جاءنا مال البحرین قد آتیتک ہکذا وہکذا وہکذا۔ یہ ابھی پچھلے سبق میں یہ روایت پوری تفصیل سے گزری ہے۔ اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمال من البحرین، بحرین سے مال آیا، فقال انصروها فی المسجد، فقال اکثر مال اوتی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه عباس۔ تو جب بحرین سے مال آیا تو حضرت عباس تشریف لائے اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے دلوائیے، تو میں نے اپنا فدیہ دیا، جنگ بدر سے عقیل کا فدیہ دیا تھا۔ انی فادیت نفسی و فادیت عقیلا، میں نے اپنا اور عقیل کا فدیہ دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا خذ فحصا فی ثوبہ، تم یہ لے لو، اور آپ نے لپ بھر کر ان کو ان کے کپڑے میں ڈال دیا۔ ثم ذهب یکلہ فلم یستطع، اور پھر وہ ان کو اٹھانے لگے لیکن اٹھایا نہ جا سکا۔ فقال امر بعضهم یرفعه الی، آپ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کسی کو حکم دیں تاکہ وہ میرے یہ پیسے اٹھوا دیں۔ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ قال فارفعه انت علی، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خود ہی اٹھوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آخر انہوں نے اس روپے میں سے کچھ حصہ نکال دیا
اور پھر اٹھانے لگے تو تب اٹھا لیا، یعنی بہت زیادہ تھا، اٹھایا نہ جا سکا تو قال لا فنصر منہ، پھر آپ نے اس میں سے کچھ مال نکالا، ثم احتملہ علی کاہلہ، پھر اس کو کندھوں پر اٹھایا، ثم انطلق، پھر چلے گئے، وما زال یتبعہ بصرہ حتی خفی علینا، تو آخر آپ پھر اب عباس نے عرض کیا کہ آپ خود ہی اٹھا دیں، پھر اس سے بھی آپ نے انکار کر دیا، پھر آپ نے انہوں نے کچھ مال نکالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انہیں دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی حرص پر تعجب کا اظہار فرمایا، پھر آپ اس جگہ سے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ ایک درہم بھی باقی رہ گیا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم کر دیا۔ فعجبا من حرصہ، پھر آپ اس کی حرص سے آپ نے تعجب فرمایا، زیادہ چونکہ مال لے لیا تھا وہ اٹھایا نہیں جا سکا، پھر آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ کام کرو۔ باب اسم من قتل معاہدا بغیر جرم، کسی ذمہ کو کافر کو بغیر قصور کے قتل کر دینا، اس کا بیان۔ باب من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها توجد من مسیرۃ 40 عاما، یہ اس چیز کا بیان ہے کہ جو شخص ذمہ کو کافر کو قتل کر ڈالے وہ بہشت کی خوشبو نہ سونگ سکے گا، درا حال کے کہ جنت کی خوشبو 40 سال دور تک کی مسافت تک محسوس کی جاتی ہے۔ باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو نکالنے کا بیان۔ وقال عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرکم ما اقرکم اللہ، میں تمہیں اس چیز پر برقرار رکھوں گا جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں برقرار رکھا ہے۔ بیننا نحن فی المسجد خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسجد میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فقال انطلقوا الی الیہود، فرمایا یہود کی طرف چلو، فخرجنا حتی جئنا بیت المدراس، جب ہم چلے یہاں تک کہ ہم بیت المدراس، یہ یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا، وہاں پر پہنچے، فقال اسلموا تسلموا، آپ نے فرمایا تم اسلام لے آؤ تو دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جان رکھو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِيَكُمْ مِنْ هَذَا الْأَرْضِ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اس زمین سے جلا وطن کر دوں، فَمَنْ يَجِدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيُبِعْهُ، اور تم میں سے کوئی آدمی اس جگہ پر مال پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیچ دے، إِلَّا فَاعْلَمُوا، ورنہ تم جان رکھو أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ کہ زمین اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، تم اس پر یعنی اللہ اور اللہ کے رسول اس کو زمین کو یہاں سے خالی کروا لیں گے۔ یوم الخمیس سمع ابن عباس یوم الخمیس و یوم الخمیس ثم بکا حتی بل دمعہ الحصا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جمعرات کا دن ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ ہائے جمعرات کا دن، اور پھر اس کے بعد رونے لگ پڑے اور آنسوؤں سے آپ کی زمین تر ہو گئی۔ قلت یا ابن عباس ما یوم الخمیس، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول نے، اے ابن عباس یوم الخمیس سے کیا مراد ہے؟ قال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری بہت شدید ہو گئی، آپ نے فرمایا ایتونی بکتفی، ایک کاغذ کا ٹکڑا لاؤ، اس حدیث کو حدیث کرتاز کہتے ہیں اور یہ پہلے بہت دفعہ گزر چکی ہے۔ اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ ابدا، تو میرے پاس میں تمہیں ایک ایسی کتاب لکھ دوں گے اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ فتنازعوا، اس پہ صحابہ میں نزاع ہو گیا، ولا ينبغي عند نبی تنازع، تو نبی کے پاس ایسا نزاع مناسب نہیں تھا۔ فقالوا ما له، تو انہوں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ حجر استفہموا، یعنی انہوں نے آپس میں جب مناسب نہیں تھا تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف عقل لکھوائیں گے، پھر آپ سے پوچھا کیا حجر استفہموہ، فقال ذرونی، آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن کر فرمایا کہ مجھے تنہائی میں رہنے دے، میں جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہیں جدھر تم مجھے بلاتے ہو، فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ، فامرہم بثلاث، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم دیا۔ قال اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکالو، واجیز الوفد، اور آپ نے فرمایا کہ جو باہر کے جو قاصد یہاں ہیں ان کو اسی طرح ان کی خاطر تواضع کرنا، بنحو ما کنت اجیزہم، جیسا کہ میں ان کی کیا کرتا تھا۔ والثالث اما ان سکت عنہ، تیسری بات سے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، و اما ان قالہا، لیکن یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی فنسیتھا، میں اس کو بھول گیا، راوی یہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس کو حدیث کرتاز کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں ارشاد فرمائی۔ باب اذا غدر المشرکون بالمسلمین هل یعفی عنہم،
یہ مشرکین کے مسلمانوں سے خودداری کریں تو وہ قابل معافی ہے یا نہیں، اس کا بیان۔ لما فتحت خیبر اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہم سہم، خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری دی گئی جس میں زہر ملایا تھا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعوا لی من کان ہا ہنا من الیہود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جتنے یہودی ہیں ان کو جمع کرو۔ چنانچہ آپ کے سامنے تمام یہودی جمع کیے گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا فقال لهم من ابوکم، انی سائلکم عن شیء، میں تم سے کوئی چیز پوچھتا ہوں، فہل انتم صادقی عنہ، کیا تم میری اس کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا من ابوکم، تمہارا والد کون ہے؟ قالوا فلان، تو انہوں نے کہا کہ فلاں آدمی۔ قال کذبتم، آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، بل ابوکم فلان، بلکہ تمہارا والد فلاں ہے۔ قالوا صدقت، پھر انہوں نے کہا جی ہاں۔ قال فہل انتم صادقی عن شیء ان سألت عنہ، پھر آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں۔ یا ابا القاسم ان کذبنا عرفت کذبنا کما عرفتہ فی ابینا، اگر ہم نے جھوٹ بولا تو آپ ہمارے جھوٹ کو پہچان لیں گے جیسا کہ آپ نے ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پہچان لیا۔ فقال لهم من اہل النار، دوزخ والے کون ہیں؟ قالوا نکون فیہا یسیرا ثم تخلفنا فیہا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جواب دیا کہ کچھ دنوں کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے، پھر تم مسلمان ہماری جگہ وہاں پر آ جاؤ گے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخسؤوا فیہا، تم ہمیشہ اس میں پڑے رہو گے، واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم تمہاری جگہ کبھی دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ ثم قال هل انتم صادقی عن شیء ان سألتکم عن شیء قالوا نعم یا ابا القاسم هل جعلتم فی هذه الشاة سما، اس بکری میں کس نے تمہیں معلوم ہے اس بکری میں کس نے زہر ملایا تھا؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں۔ قالوا ما حملکم علی ذلک، تمہیں اس پر کس چیز نے ابارا تھا؟ قالوا ان کنت کاذبا نستریح، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہوئے تو ہم آپ سے راحت پا لیں گے، ان کنت نبیا لم یضرک، اور اگر آپ نبی ہوئے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس بات پہ بھی وہ جھوٹے ثابت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا، لہٰذا اب ان کو چاہیے تھا کہ اب وہ مسلمان ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ باب دعاء الامام علی من نقص عہدا، اس چیز کا بیان کہ جو عہد شکنی کرے اس کے لیے بد دعا کرنے کا بیان۔ یہ جو بیر معونہ پہ جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک قنوت نازلہ میں بد دعا کی تھی۔ باب امان النساء و جوارہن، عورتوں کو امان دینے کا بیان اور ان کو پناہ دینے کا بیان۔ فرماتے ہیں ام ہانی بن ابی طالب کہتے ہیں اخبر انہ سمع ام ہانی ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فوجدته یغتسل وفاطمۃ بنتہ تستتر، تو فاطمہ ام ہانی کہتی ہیں کہ جس سال فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے کو پکڑے کھڑی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ بنت ابی طالب مرحبا بام ہانی، فلما فرغ من غسلہ قام فصلی 8 رکعات ملتحفا بثوب واحد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر 8 رکعات نماز پڑھی۔ فقلت یا رسول اللہ زعم ابن امی علی انہ قاتل رجلا قد اجرتہ، میرے ماں کے بیٹے علی کا یہ گمان ہے کہ حبیرہ کے فلاں بیٹے کو میں قتل کروں گا حالانکہ میں اس کو پناہ دے چکی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ام ہانی جسے تم نے پناہ دے دی اسے ہم نے بھی پناہ دے دی۔ قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، قالت ام ہانی وذاک ضحن، یہ چاشت کا وقت تھا۔ باب ذمۃ المسلمین و جوارہم واحدۃ یسعی بہا ادناہم، مسلمانوں کا ذمہ اور اس کا ذمہ اور مسلمانوں میں سے کوئی ادنا آدمی بھی اگر کسی کو امن دے دے گا تو اس کا ذمہ شمار کیا جائے گا۔ خطبنا علی قال ما عندنا کتاب، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ایک علیحدہ سے کتاب ہے قرآن مجید اور حدیث سے ہٹ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو خصوصی طور پر عنایت فرمائی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تردید فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ تو قال فیہا، اور جو تھوڑا سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کتاب میں کچھ احکامات لکھے تھے وہ کیا تھے؟ وہ تھے فیہا جراحات و اسنان الابل، زخموں کے بارے میں کچھ دیتوں کا بیان تھا، اونٹوں کی عمروں کا بیان تھا، والمدینۃ حرم ما بین عیر الی کذا، اور مدینہ کے حرم ہونے کا بیان تھا جو کہ عیر پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ تک تھا، اور اس میں بھی یہ بھی تھا فمن احدث فیہ حدثا،
او آوا فیہا محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے یا کوئی بھی اس پہ بدعت کرے گا اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت ہو، اس سے نہ کوئی نفل قبول ہوگا اور نہ کوئی فرض قبول ہوگا۔ باب اذا قالوا سبعنا ولم يحسنوا اسلمنا، ان کا بیان جنہوں نے یہ کہا کہ سبعنا ہم نے اپنا دین بدل دیا اور وہ اسلمنا نہیں کہہ سکے، وہ اچھی طرح نہیں بولتے تھے۔ یہ از خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ہم پیچھے بڑی تفصیل سے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ از خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قتل کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا سبعنا، ہم بے دین ہو گئے، حالانکہ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو وہ اس طرح اچھی طرح نہیں کہہ چکے۔ باب المودعات والمصالحات، مشرکوں کے سے مال وغیرہ پر صلح کرنا، لڑائی چھوڑ دینا، اور جو شخص عہد کو پورا نہ کرے اس کا گناہ اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد۔ انطلق عبداللہ بن سہل ومحیصۃ بن مسعود بن زید الی خیبر وہی یومئذ صلح فتفرقا فأتی محیصۃ الی عبداللہ بن سہل وہو یتشحط فی دمہ قتیلا۔ یہ حضرت عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود بن زید خیبر کی طرف تشریف لے گئے، ان دونوں نے یہودیوں سے صلح کی تھی۔ خیبر پہنچ کر یہ دونوں شخص علیحدہ علیحدہ ہو گئے، دونوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب یہ دونوں علیحدہ ہوئے، فأتی محیصۃ الی عبداللہ بن سہل، تو محیصہ عبداللہ بن سہل کے پاس آئے، تو وہ یتشحط فی دمہ، تو وہ خون کے اندر لت پت ہوئے پڑے تھے اور لت پت تھے، کسی نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ فدفنہ، ان کو دفن کیا، ثم قدم المدینہ، تو پھر مدینہ آئے۔ عبد الرحمن بن سہل اور محیصہ اور حویصہ، یہ تینوں آئے، یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا کبر کبر، بڑے کو بات کرنے دو، وہو احدث القوم، اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن قوم میں سب سے چھوٹے تھے، تینوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ فسکت، پس یہ خاموش ہو گئے۔ فتکلما، لہذا ان حضرات نے بات کی۔ فقال احتالفون وتستحقون قاتلکم او صاحبکم، قالوا وکیف نحلف ولم نشهد ولم نرى، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا، یعنی کہ تم کیا چاہتے ہو، یا تو تم قسم کھاؤ کہ عبداللہ کو فلاں شخص نے قتل کیا ہے اور قاتل پر اپنا حق ثابت کر لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم کیسے قسم کھائیں کہ ہم نے تو نہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قتل ہوتے ہوئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کے 50 آدمیوں سے قسم کھا کے ان سے برات لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیف ناخذ الایمان علی قوم کفار، ہم کفار کافروں سے کیسے قسموں پر اعتبار کر سکیں۔ فعقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عنده، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے ان کی دیت دے دی۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کو یہ تھا کہ اگر یہودیوں کو کہیں گے کہ 50 یہودی قسم کھائیں تو 50 یہودی قسم کھا لیں گے کہ ہم نے اس کو قتل نہیں کیا، اس لیے کہ یہودیوں کا اس میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ باب فضل الوفاء بالعہد، وعدے کو پورا کرنے کا بیان، اور یہ وہی حدیث ہے جو 7 نمبر پہ بھی گزری ہے، 51 پہ بھی گزری ہے، ابو سفیان کا جو کیسر ہرقل کے پاس گئے تھے۔ باب حل یوفى عن الذمی اذا ساحر، کیا ذمی کافر جادوگر کو قتل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد سنی له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من اہل کتاب، وہ جواب دیا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کو قتل نہیں کیا، وہ جادوگر اہل کتاب میں سے تھا۔ سہر حتی کان یخیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہو جاتا تھا، یعنی نماز پڑھی ہے حالانکہ نماز نہیں پڑھی ہوتی، انہ صنع شیئا، کہ آپ علیہ السلام نے کوئی کام کیا ہے، ولم یصنعہ، حالانکہ وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ باب ما یحذر من الغدر، اس چیز کا بیان، غدر سے بچاؤ کا بیان۔ ان یریدوا ان یخدعوک فإن حسبک اللہ، اور اگر کافر یہ چاہیں کہ وہ تجھے دھوکہ دیں تو اللہ تجھے کافی ہے، اس کا بیان۔ اتیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک میں حاضر ہوا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمڑے کے خیمے میں تھے۔ فقال اعدد ستا بین یدی الساعہ، آپ نے فرمایا کہ تم قیامت سے پہلے کی 6 علامتیں یاد رکھو۔
موتی میرا فوت ہونا، ثم فتح بیت المقدس مقدس پھر بیت المقدس کا فتح ہونا، ثم موتانی یاخذ فیکم کسعاسی غنم ثم استفاضہ المال حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، اور پھر اس کے بعد یہ موت کی بیماری جیسے بکریوں میں بیماری پڑتی ہے، جیسے یعنی طاعون کا عام ہونا، پھر کثرت مال کہ ایک آدمی کو 100 اشرفیاں بھی دی جائیں گی تو وہ بھی خوش نہیں ہوگا، ناراض ہوگا، ثم فتنۃ لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، اور پھر آپس میں لڑائیاں کہ عرب کا کوئی گھر بھی ایسا نہیں رہے گا کہ جس میں وہ فتنہ نہیں گھسے گا، اور پھر تمہاری اور انصار کے درمیان صلح، ثم حدنۃ تکون بینکم وبین بین الاسفر فیغدرون، اور تم عہد شکنی کرو گے اور پھر وہ عہد شکنی کریں گے اور غداری کریں گے، اور اسی جھنڈے اور 80 جھنڈے لے کر تمہارا ساتھ آئیں گے، فیاتونکم تحت 80 غایۃ، 80 جھنڈے لے کر تمہارے مقابلے میں آئیں گے، تحت کل غایۃ 12,000 اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، تو اس طرح کل 9,60,000 فوج بنتی ہے۔ باب کیف ینبذ الی اہل العہد، عہد کیسے واپس لیا جائے اس کا بیان۔ بعثنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی من یؤذن یوم النحر بمنن لا یحج بعد العام المشرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر یعنی عید الاضحیٰ کے بعد مینا میں یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ ہی بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جائے گا، اور یوم الحج الاکبر یوم النہر، اور حج اکبر کا دن یوم نہر ہے، انما قیل، اور یہ بھی کہا گیا الاکبر من اجل قول الناس الحج الاصغر، اور یہ اکبر کا لفظ اس وجہ سے کہا گیا کہ لوگوں کی یہ قول ہوتا تھا یا لوگوں کی بات ہوتی تھی حج اصغر، یعنی عمرے کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر کہتے تھے، اور فنبذ ابو بکر الی الناس فی ذلک عام، اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سال مشرکین سے عہد لیا تھا، واپس کر دیا، فلم یحج عام حجۃ الوداع الذی حج فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرک، تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں شریک ہوئے تو اس سال کسی مشرک نے حج نہیں کیا۔ باب اسم من عاہد ثم غدر، اس شخص کا بیان جس نے پہلے تو معاہدہ کیا اور پھر اس نے غدر کیا، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون العہد فی کل مرۃ وہم لا یتقون، یعنی عہد کرتے ہیں اور اس کے بعد غدر کرتے ہیں، یہ منافقین کی نشانیاں ہیں، یہ حدیث کتاب الایمان میں 34 نمبر میں گزر چکی ہے، اور ما کتبنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا قرآن، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے علادہ سے کوئی احکامات لکھے ہوئے ہیں، اور یہ حدیث ابھی چند احادیث اوپر بھی گزری ہے، یہ 2 حدیث چھوڑ کے اوپر بھی اور 111 نمبر پہ بھی گزر چکی ہے۔ کیف انتم اذا لم تجتنبوا دینارا ولا درہما فقیل له کیف تری ذلک قائلا یا ابا ہریرہ، تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیف انتم اذا لم تجتنبوا، اس وقت تمہارا کیا حل ہوگا کہ جب تمہیں جزیہ کی آمدنی میں سے نہ کوئی درہم ملا دیا جائے گا نہ دینار، تو کسی نے کہا کیف تری ذلک قائلا یا ابا ہریرہ، کیا اے ابو ہریرہ ایسا بھی ہوگا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، عن قول الصادق المصدوق، جس سے جو سچا ہے اور تصدیق اس کی گئی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ توڑ دیا جائے گا، تنتہک ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فیشد اللہ عز وجل قلوب اہل الذمۃ فیمنعون ما فی ایدیہم، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے دل سخت کر دے گا اور وہ جزیہ ادا نہیں کریں گا بلکہ لڑنے کو تیار ہو جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جزیہ نہیں دیں گے۔ نعم سمعت سہل بن حنیف یقول اتہم رایکم رأیتنا یوم ابی جندل ولو استطیع ان ارد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لرددتہ، یہ واقعہ ہے ابو وائل سے پوچھا گیا کہ تم جنگ صفین میں جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ہوئی کیا اس میں حاضر تھے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں حاضر تھا، تو انہوں نے کہا کہ اتہم رایکم، کہ تم دونوں فریق مسلمان ہو اور آپس میں جنگ کرتے ہو، تو اس میں کس کو رأیتنی یوم ابی جندل، تو یعنی تم اپنی رائے کو غلط سمجھو،
تو میں نے اپنے آپ کو ابو جندل کے واقعہ کے دن دیکھا، ولو استطیع ان اردہ، کہ اگر میں دیکھا کہ صلح میں اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پھیر سکتا تو پھیر دیتا۔ ان ارد امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لردت ما وزانا اسیافنا علی واتقنا لامر یفزینا الا اسهلنا بها الى امر نعرفه غیر امرنا هذا۔ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر لڑنا بہتر سمجھتے تو ہم اپنے یعنی کندھوں سے اوپر سے ہم نے تلواریں ابھی رکھی بھی نہ تھیں کہ ما وزانا اسیافنا علی واتقنا، ہم نے اپنے کندھوں سے تلواریں رکھی نہ تھیں ایسے امر کی وجہ سے جو ہمیں ناپسندیدہ ہوتا یا سختی میں ڈال دیتا، مگر یہ اسہلنا بہا الی امر، مگر ہم اس سے زیادہ سہل امر کی طرف اگر ہو جاتے، امر نعرفہ غیر امرنا ھذا، اس امر کے علاوہ اگر ہم کوئی اور معاملہ سمجھتے تو، یعنی اگر اس معاملے سے اگر ہمیں کوئی بہتر حل نظر آتا تو ہم اس کو اختیار کر لیتے۔ جیسا کہ اگلی روایت میں آ رہا ہے، حدثنی ابو وائل کنا بسفین فقام سہل بن حنیف، جنگ صفین میں سہل بن حنیف کھڑے ہوئے کہا، اے لوگو، ایھا الناس اتہموا انفسکم، تم اپنے آپ کو غلطی پر سمجھو، فإنا كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ ولو نرى قتالا لقاتلنا، ہم حدیبیہ کے دن آپ کے ساتھ تھے اور اگر ہم قتال کرنا چاہتے لڑتے، اگر لڑنا بہتر سمجھتے تو ضرور لڑتے، یعنی کفار کا مقابلہ کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ وہم علی الباطل، اور کیا وہ باطل پر نہیں ہیں؟ فقال بلا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ قال السنا قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں ہوں گے؟ قال بلا، آپ نے فرمایا جی ہاں۔ قال فعلی ما نؤتی دنیۃ فی دیننا، تو پھر ہم کیوں دب کر صلح کریں؟ قال انرجع ولا یحکم اللہ بیننا وبینہم، اور ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا اور ہم واپس لوٹ رہے ہیں۔ فرمایا یا ابن خطاب انی رسول اللہ ولن یضیعنا اللہ ابدا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی چلے گئے اور انہوں نے بھی ایسی ہی بات کی تو اس پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ہم لڑنا نہ چاہتے، اگر ہم اس دن لڑنا چاہتے تو ہم لڑتے، لیکن ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر اپنے آپ کو دبا دیا تھا۔ تو قدمت علیہ امی وہی مشرکۃ فی عہد قریش، حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئیں اس وقت اس حال میں کہ وہ مشرکہ تھیں، تو اور وہ عہد کا زمانہ چل رہا تھا، ومدتہم، یعنی وہ صلح حدیبیہ کا زمانہ چل رہا تھا۔ فاستفتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا تو قالت یا رسول اللہ ان امی قدمت علیہ وہی راغبۃ افاصلها، کیا اور اسلام کی طرف رغبت کرنا چاہتی ہیں تو کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ان سے صلہ رحمی کرو۔ باب المصالحۃ علی ثلاثۃ ایام او وقت معلوم، 3 دن کے لیے یا مدت معلومہ کے لیے صلح کرنا، اس کا بیان۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد ان یعتمر ارسل الی اہل مکہ یستاذنهم لیدخل مکہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے اجازت طلب کی، وہ مکہ آنا چاہتے ہیں۔ فاشترط علیہ، یہ صلح حدیبیہ کی وہ شرائط ہیں جو ساری لکھیں، پھر اس میں یہ بھی شرط تھی کہ آئندہ سال آئیں گے اور 3 دن رہیں گے، لا يدخلن الا بجلبان السلاح، مگر اپنے ہتھیاروں کو اپنے نیاموں کے اندر ڈالا ہوگا، ولا يدعو منهم احدا، اور وہ ان کے ساتھ کسی اور کو ساتھ نہیں لائیں گے۔ اور کالا پوری یہ شرائط ساری طے ہوئی، صلح حدیبیہ کی شرائط ہیں۔ اس کے بعد پھر اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی آدمی 3 دن کا معاہدہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ باب الموادۃ من غیر وقت، اب یہ 2 قسم کی صلح کے بارے میں امام خواجہ صلح بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو پہلی صلح بیان کی تھی یہ تو 3 دن موقت تھی، اب جو یہاں سے جو صلح بیان کرنے جا رہے ہیں وہ غیر موقت ہے۔ بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا وحول الناس من قریش من المشرکین اذ جاء عقبۃ بن ابی المعیط بسلاجزور، سلاجزور ایک مرے ہوئے اونٹ کی اوجری نکال کے عقبہ بن معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کی حالت میں ڈال دی، علی ظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر، ولم یرفع راسہ حتی جاءت فاطمہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھا سکے یہاں تک کہ فاطمہ تشریف لائیں، انہوں نے آپ کی پیٹھ سے وہ اوجری پھینکی۔ ودعت علی من صنع ذلک ثم فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علیک الملأ من قریش، اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور اس اوجری کو پھینکا اور یہ کام کرنے والوں کے لیے بد دعائیں کرنے لگیں،
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو اے اللہ تو ان قریش کا خود ہی بدلہ لے لے اور ان کو خود ہی تو سمجھ جا۔ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، ان کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا زَخْمًا فَلَمَّا جَرُّوهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَىٰ فِي بِئْرٍ۔ تو جب وہ جو ابو جہل تھا وہ موٹا ہو گیا، سوج گیا، پھول گیا مر کے، اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ باب الاسم الغادر للبر فالفاجر، جو شخص عہد شکنی کرے اس کا گناہ خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، اس کا بیان ہے۔ لکل غادر لواء یوم القیامت، ہر غدر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا۔ آگے فرمایا کہ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، یقول لکل غادر لواء، ہر غدر کرنے والے کے لیے جھنڈا ہوگا، اس کو قائم کیا جائے گا قیامت والے دن بغدرتی ہی، اس کی بد عہدی کے بقدر۔ فقال نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم فتح خیبر لا ہجرت ولکن جہاد ونیت، یعنی فتح مکہ جب ہو گیا تو اس کے بعد جو فرض ہجرت تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جہاد اور نیت ہے۔ فَإِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں نکلنے کا کہا جائے تو تم نکلا کرو اللہ کے راستے میں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے حرم مدینہ کی حدود مقرر کی۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اس سے پہلے آج تک کسی کے لیے یہاں قتال حلال نہیں ہوا تھا۔ وَلَمْ يَحِلُّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَهَارٍ، اور مکہ میں صرف میرے لیے ایک گھڑی کے لیے قتال حلال ہوا تھا۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کے حرمت کی وجہ سے آج تک یعنی قیامت کے دن تک حرام ہے۔ لا یعضد شوکۃ، اور اس کا ایک کانٹا بھی وہاں سے نہیں اکھاڑا جائے گا۔ ولا ينفر صیدها، اور نہ اس کے شکار کو بگایا جائے گا۔ ولا یلتقط لقطته الا من عرفها، اور نہ اس کے لقطہ کو اٹھایا جائے گا مگر یہ کہ اس کی پہچان کرائی جائے گی۔ ولا یقتل خلاؤ، اور نہ ہی اس کے اور نہ ہی اس کی کوئی گھاس جو ہے اس کو اکھاڑا جائے گا۔ تو حضرت عباس نے کہا اللہ کے رسول الا الازغر، ازغر کی اجازت دے دیں۔ فَإِنَّهُ لَقَيْنُهُمْ وَلِبَيُوتِهِمْ، اور بے شک یہ سنارے اور لوہے کے کام آتی ہے۔ قال الا الازغر، سوائے ازغر کے۔ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے موقع پر ازغر گھاس کی اجازت لے کر اس حرم کی پابندیوں سے آپ نے اس کو استثناء قرار دے دیا۔ تو کتاب الجہاد کے جو جہاد کے احکامات تھے بہت اہم کتاب تھی۔ اس کے بعد جو آگے ذکر آ رہا ہے بدل الخلق کا، اور اس کے بعد آگے مناقب وغیرہ ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اس کو اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔